ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہفتہ وار خصوصی پروگرام آپ کے مسائل۔ آپ کے مسائل میں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مشرق وسطیٰ میں بڑھتا جنگ کا دائرہ، حالات مایوس کن کیوں؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب علی حیدر غازی صاحب، جو سینئر تجزیہ نگار اور مشرق وسطیٰ پر خاص طور سے ان کی نگاہ رہتی ہے۔ غازی صاحب، آپ کا پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ دوسرے میرے مہمان خصوصی ہیں جناب عبدالواحد ہاشمی صاحب، جو کہ سابق میڈیا کوارڈینیٹر UAE ایمبیسی سے۔ واحد صاحب، آپ کے پروگرام میں بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں غزہ کے بارے میں تو غزہ کے حالات جو ہیں وہ دن بدن جیسا دن گزرتا چلا جا رہا، بد سے بدتر حالات وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور اسرائیل کی ہٹ درمی کہ جنگ کا دائرہ وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں جنگ غزہ سے شروع ہوئی تھی وہ اس وقت کے بعد پھر یہ لبنان، یمن اور اب ایران تک اس کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسے روکنے والا کوئی بھی ہمیں دکھائی دے رہا نظر نہیں آتا۔ امریکہ، یورپی یونین جہاں اس کو روکنے میں ناکام رہے، وہیں تمام تر جو عرب ممالک ہیں یہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے سے خاموش طریقے سے صحیح کہیں نہ کہیں اس کی ہٹ درمی کو یا اسرائیل کے اس چیز کو جو جنگ اس نے مسلط کر رکھی ہے اس کو کسی نہ کسی طرز پر اسی کا سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں کہ ہاں ناٹو کی طرز پر ایک ہمیں اتحاد اس طرح کا بنانا چاہیے مسلم ممالک کا، جس طرح سے جیسے کہ یورپی یونین اور امریکہ نے جب دیکھا کہ روس نے یوکرین کے اوپر اگر اٹیک کیا تو اس وقت پورا یورپ اور امریکہ اس کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا، اسے ہر طرح کی امداد دی گئی۔ لیکن کیا یہ ناٹو کی طرز پر اتحاد بنا تو کامیاب ہوگا کیا؟ کیونکہ ہم نے اس سے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب اس طرح کا اتحاد بنا تو اس نے وہاں پر کے جو حکمراں ہیں سوائے ان کی حفاظت کرنے کے علاوہ اس سے زیادہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ مسلم ممالک کا اتحاد تو 34 ممالک پر جو مشتمل ہے وہ ابھی بھی وہاں پر اسلامی فورس وہاں موجود ہے۔ کیا کچھ کیا اس نے؟ یا واقعی کوئی اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے جس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں؟ اور غزہ کی اگر ہم حالات دیکھیں تو اس کے اندر حالات کے اندر جینوسائیڈ اسرائیل جو ہے نسل کشی کر رہا ہے، دنیا وہاں پر خاموش ہے۔ دنیا کا بھی دوہرا معیار ہم نے دیکھا کہ یوکرین کے اوپر تو پوری فورسز اور تمام طرح سے ان کو مدد پہنچا دی گئی، لیکن یہاں پر اگر بات کریں تو روزانہ اسرائیل جو ہے 100 سے لے کر کے 250 300 جو افراد ہیں ان کو شہید کر رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ بات اگر فکر ہے اس یورپ کو تو صرف اپنے 100 یا اس سے زائد کچھ جو یرغمالی ہیں اس کی ضرور ان کو فکر ہے۔ تو اس وقت کے حالات اس وقت جو غزہ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک مایوس کن پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جو عوام الناس ہے اس کے اندر وہ وہاں کے حالات اگر ہم دیکھیں، جو غزہ والے ہیں وہ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان کے اوپر اگر کوئی آزمائش کا کوئی وقت آیا انہوں نے تو اپنی طرف سے اس چیز کی پہل کی اور وہ اس پر ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ لیکن باقی عوام الناس میں اور دنیا میں بھی یہ کہیں نہ کہیں ایک مایوسی پھیل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کر رہا ہے، یا اور لوگ جو اطراف کے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ان کے حالات کیا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں۔ غازی صاحب کی طرف چلتے ہیں اسی سوال کے ساتھ۔ جی غازی صاحب۔ عارف بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے تہذیب ٹی وی پہ بولنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ حقیقت امر یہ ہے کہ غزہ جن حالات سے جوجھ رہا ہے اور جن حالات سے گزر رہا ہے، ابھی پوری دنیا کو اس کا بھی معلوم نہیں ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ جی، جنگیں جب ہوتی ہیں تو کئی طریقے کی اس میں جنگ لڑی جاتی ہے۔ ایک جنگ ہوتی ہے سامنے کہ دشمن سے اسلحے کے ساتھ آدمی لڑ رہا ہے، ایک جنگ ہوتی ہے پروپیگنڈے کی، اور آج پوری دنیا میں میڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ مٹھی بھر یہودی، انہی کے ہاتھوں میں معیشت بھی ہے پوری دنیا میں، اور میڈیا بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے، جس کی وجہ سے جو اصل صورتحال ہے اس سے کسی کو بھی صحیح علم نہیں ہے، الا یہ کہ جو صاحبان نظر ہیں اور جو نظر رکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے،
انہیں کچھ تھوڑا بہت معلوم ہے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ حالات تو آپ پوری دنیا میں یہ واضح ہے کہ کچھ تو خون اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. دیکھیے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جنگ جب ہوتی ہے تو فوجیوں سے ہوتی ہے, آمنے سامنے دو افواج ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ ہم عجیب جنگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہتے لوگوں سے, جو سول ہیں, عوام ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, جو اپنی بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ لڑائی کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں کہتے. ان پہ آپ نے برسایا بم اور آپ بہت بڑے بہادر ہو گئے. جی. اور آہستہ آہستہ دائرہ یہ جنگ کا, صرف آپ خبروں میں یہ سن رہے ہیں کہ 40-45 ہزار, نہیں, یہ اعداد صحیح نہیں ہیں. بے شک. کتنے تو ابھی ایسے ہیں جو ملبوں میں دبے پڑے ہیں, خواتین, عورتیں, ان کا ابھی شمار نہیں کیا گیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پورے اسرائیل نے یہ قسم جیسے کہ کھا رکھی ہے کہ غزہ کو کھنڈر کر بنا دینا, تب اس میں کچھ کھنڈر ہی ہو چکا, کچھ تو بچا نہیں. 30,000 گھروں کا ختم ہو جانا, تو اب اس میں بچا کیا ہے؟ ہاسپٹل, اسکول, کوئی چیز چھوڑی گئی. اسکولوں پہ انہوں نے حملے کیے اور اسپتالوں پہ انہوں نے حملے کیے. مگر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایسے خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے یوکرین کی بات کہی. اچھا, یوکرین میں کیسے سب تم ایک جگہ آ گئے؟ ایک کتا کسی کا مر جاتا ہے تو پوچھنے, تو یورپ میں کتا کیسے مر گیا؟ اچھی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جانوروں کو مارا جائے, میں بھی اس کا قائل ہوں کہ جانور کو ستایا نہیں جائے, وہ بے زبان ہیں, اللہ کی مخلوق ہے, ممکن ہو تو انہیں کھانا پانی بھی دینا چاہیے. جی. لیکن میری بات یہ ہے کہ کتا مر جائے تو تم بڑے پریشان ہو جاتے ہو اور کہتے ہو انسانی حقوق. کہاں ہیں انسانی حقوق؟ کیا غزہ میں انسان نہیں رہتے؟ کیا لبنان میں انسان نہیں رہتے؟ کیا شام میں انسان نہیں رہتے؟ دمشق میں ابھی حملہ کیا ہے. جی. کیا عراق میں نہیں رہتے؟ 35 لاکھ لوگوں کو اس پورے علاقے میں مار دیا گیا ہے. جی. اس میں لیبیا بھی ہے, اس میں شام بھی ہے, اس میں عراق بھی ہے, اس میں یمن بھی ہے, اس میں غزہ بھی ہے, اور اس میں پڑوسی ملک بھی ہے ہمارا. تو یہ کچھ تو خون کی جو ہولی کھیلی جا رہی ہے, تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ اچانک ہے, یہ منصوبے کے تحت ہے. یورپ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر امن بحال ہو. تو یورپ جہاں تک نہیں چاہتا, بات ہم زرد شکوہ دوسروں سے کیا کریں, گلا تو اپنوں سے ہے بھائی صاحب, کہ اپنوں نے کیا, جو ارد گرد میں اطراف میں ہیں انہوں نے کیا. ایسا لگ رہا بظاہر تو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. کیا ان کا مقصد کہیں ایسا تو نہیں کہ حماس کا خاتمہ؟ پچھلے جو آپ کے بہت سارے, چونکہ یہ ایک سیریز ہے یہ آپ کی, اس کے اندر کئی بار اس موضوع پہ بات ہوئی ہے, اور بات وہی آئی تھی کہ جب کہیں آمریت ہوتی ہے, بادشاہت ہوتی ہے, تو بادشاہت کا جو ہے سب سے ایک برا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ہر آواز کو, ہر جمہوری آواز کو ہی نہیں, کسی بھی طرح کی جس سے بادشاہ خائف ہو, جی, تو وہ جو ہے سوچتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے سپریس کریں, کس طرح سے دبایا جائے اس کو. تو حماس جو ہے اور فلسطینی یا جتنی یہ مزاحمتی تحریکیں ہیں, تو یہ ہر آمرانہ نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی رہتی ہیں ہمیشہ. تو اس کے لیے جو ہے تو یہ ان کی جو ہے ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ امریکہ یا اسرائیل جو بھی ہیں ملوث ہیں اس کے اندر, اور بظاہر تو وہ سامنے تو اسرائیل ہے, لیکن اصل لڑائی تو پوری مغربی دنیا ہے جس سے ہے. تو وہ پوری کی پوری جو ہے, اور یہ بغیر نیکسس کے نہیں ہو سکتی ہے سب چیز. تو وہ ایک جو ہے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ویڈیو ٹیپ وائرل ہوئے تھے محمد بن سلمان کے, جس کے اندر انہوں نے بولا کہ میرا کوئی ذاتی جو ہے وہ فلسطین سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک عوام کا پریشر ہے تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مطلب اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. تو یہ سب ہے. تو آپ دیکھیے کہ بھئی آپ کی ایک ذاتی نظریہ اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اگر آپ ذاتی نظریے کے اندر جو ہے آپ کے لیے فلسطین ایگزسٹ نہیں کرتا, تو جب وہاں کے عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی نظروں میں, تو آپ دیکھیے, اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں, یہ تو ویزیبل ہے. اچھا, اس کے اوپر ابھی آپ کو اگر یاد ہو, بلنکن نے جو یہ ابھی طوفانی دورہ کیا تھا اس کے اندر اردن کے جو شاہ عبداللہ دوئم, انہوں نے کہا تھا حماس جو ہے اخوان المسلمین ہے. یہ ایک نظریہ ہے, اس کا شکست دینا ناممکن ہے.
ادھر سے قطر کا بھی یہی بیان تھا کہ لگ بھگ اسی طرح سے کہ جو انہوں نے عمل 7 اکتوبر کو کیا اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ ناقابل قبول ہے. یہی قطر نے کہا, یہی جو ہے سعودی عرب نے بھی یہی کہا, اور اس کے علاوہ جو مصر ہے اس نے بھی یہی کہا اسی طرح کا کہ اس کا خاتمہ جو ہے یو اے ای نے کہا تھا, MBZ نے, اس نے کہا تھا کہ اس کا خاتمہ ضروری ہے. مصر نے کہا تھا ان کو جیسے کیمپ ڈیوڈ کے اندر حالات ہیں نا اس طرح کے حالات میں لا کر کے ان کو اسی میں رہنے دینا چاہیے ان کو. تو جب آپ کی تو ایک طرح سے خواہش پوری ہو رہی ہے نا یہ, تو ادھر اسرائیل اصل جو ہے چیلنج یہ ہے کہ ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے, اس میں سب لوگ جانتے ہیں, اس کو واقف ہیں اس سے. اصل ایشو کیا ہے, اصل مدعا یہ ہے کہ جب عوام کا پریشر بنتا ہے تو پھر حکومتیں جو ہے ان کے پائے تخت جو ہے لرز اٹھتے ہیں حکمرانوں کے. تو صورتحال یہی ہے, ان کو یہ ہے کہ اگر یہ جنگ بہت زیادہ دیر تک کھنچتی ہے, اتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پبلک کے اندر اینگر ہے تو وہ ایک سول انریسٹ کے اندر بدل جائے کنٹریز کے اندر. تو اس کو لے کے کہیں نہ کہیں اس طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں اس لیول کے نہیں تھے جس طرح کے. دیکھیے اردن کے اندر جو ہے, اردن مطلب جسے جارڈن کہتے ہیں, اردن کے اندر شاہی محل کے باہر اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مقامات پر مظاہرے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ پورے مسلم دنیا میں بہت جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان مظاہروں کو سپریس کرنے کی کوشش کی ہے, اور جہاں پہ امریت ہے گلف کنٹریز میں وہاں انہوں نے اس کو جو ہے دبانے کی کوشش کی ہے, بلکہ الاؤ ہی نہیں کیا. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے اندر جذبات نہیں ہیں. وہ بہت ساری چیزیں ہیں, آپ جائیں سوشل میڈیا پہ اور ان پہ اور آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ نہیں چیزیں بہت ویزیبل ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے. اسی لیے جو آپ دیکھیے سعودی وزیر خارجہ کا بھی ریسنٹلی بیان آیا اور بہت سارے انٹرویوز وغیرہ چلے ان کو کہ بھئی ابھی جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات آف دا ٹیبل ہیں, اب جو ہے کوئی بات نہیں ہوگی جب تک ایک آزاد فلسطینی مملکت کا قیام تو ایک عمل میں نہیں آتا. جب یہ آپ جو کہہ رہے تھے اپنی عوام کو یہ جو پریشر کو کم کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات ہیں, حقیقت تو اس سے پرے ہے, حقیقت یہ ہے, حقیقت سے بہت دور ہے. اب یہ جو آدمی 7 اکتوبر کے غازی صاحب اگر 7 اکتوبر کا جو عمل تھا اس کو ان سب نے کنڈم کیا, لیکن میں آپ کو یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس کو کنڈم کرنے کی وجہ کیا تھی, یا انہوں نے جو 7 اکتوبر کو جو عمل کیا اس کو کسی نے نہیں جانا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. بیس تو وہی ہے نا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عارف بھائی, جی 7 اکتوبر تو سب کو دکھائی دے گیا. جی جب سے وجود میں آیا ہے 1948 سے, اس کے بعد سے جو روز حملے ہوئے ہیں, روز قتل و غارت گری ہوئی ہے, یہ تو یعنی اسرائیل یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی رونا پڑے گا, ہمیں بھی لاشیں اٹھانے پڑیں گے. یہ تو 70 سال سے ابھی تک صرف فلسطینیوں کو مارتا چلا آ رہا تھا, فلسطینیوں پر یعنی حملے ہی کرتا چلا آ رہا تھا. اگر 7 اکتوبر کو انہوں نے ڈیفینس کر لیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بری بات تو نہیں ہوئی. اگر وہ قابل مذمت ہے حماس, اگر اس کی مذمت کی جائے تو میرے خیال سے اسرائیل کی بھی ساتھ ساتھ مذمت کی جائے, اس لیے کہ اس نے کتنے مار دیے ہیں. اس نے تو غزہ کو اپنی ہتھیاروں کی لیبوریٹری بنا رکھا تھا. اپنے ہتھیار باقاعدہ بالکل بجا فرم, جو ہتھیار بناتا تھا پہلے وہاں آزماتا تھا. اور دیکھیے یہ تو ناقابل شکست تھا آئرن ڈون اس کا. وہ تو ابھی ایک اور اس کے بعد حیفا پہ حیف ہو رہا مجھے. اب حزب اللہ کے جو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں, ڈیفینس وہ اپنا کر رہا ہے, تاکہ نتنیاہ کے گھر تک پہنچ گیا, تو اس کے گھر تک کو بھی ہٹ کیا ہے, حیفا کو بھی ہٹ کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, دراصل آپ کے اس سوال کا اسی میں جواب دینا چاہتا ہوں. حالات مایوس کن نہیں ہیں. اگر مایوس کن ہیں, اگر مایوس کن ہوتے تو ہمارے لیے یہ کوئی اور بات کہی جاتی. اسرائیل تو بہت مضبوط تھا, اس کے لیے وہاں امریکہ نے کیوں اپنے فوجی بھی بھیج دیے, اور ایک اور بھیج دیا انہوں نے اپنا سسٹم ہارٹ کائے کے لیے بھیجا. تم تو آئرن ڈوم والے ہو, تم تو کچھ نہیں کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسرائیل پٹتا ہے تو یہ سب کے سب شور مچاتے ہیں کہ بند کر لو, بند کر لو. اب یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنا چاہیے, یہ میری خواہش ہے, اور جو ہو وہ سو ہو. اہل ایمان کو تو ویسے بھی کبھی مایوس ہونا نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. اور حالانکہ جب میں 7 اکتوبر کی بات کرتا ہوں اس عمل کی, آپ یہ دیکھیے جو فلسطین تھا, جب UNO کے اندر جا کر کے نتنیاہو نے نقشہ دکھایا, کہیں فلسطین کا تھا اس کے اندر نہیں تھا. ڈے بائی ڈے عرب ممالک جو تھے, جو بھی اس کے اطراف میں تھے, بحرین ہو, UAE ہو, سب نے رشتے قائم کر لیے تھے اور گلویاں کرتے چلے جا رہے تھے. اور ڈے بائی ڈے آج اس نے کیا, آج اس نے کیا.
جب انہوں نے دیکھا ہمارا وجود ہر طرح سے مٹتا چلے گا، اسی کی تو رد عمل تھا یہ 7 اکتوبر. بالکل بالکل، لیکن یہ بھی باتیں ہیں. میں کہ اسی طرح تھا اس 7 اکتوبر کے جو رد عمل یہ ضرور ہوا کہ وہاں پہ خون بہ رہا، اور جو لاشیں بہ رہی، خون تو ظاہر سی بات ہے، خون جب بہے گا تو اس کا رنگ تو آئے گا کسی نہ کسی دن، اس کا اللہ تعالیٰ اس کا رنگ دکھائے گا ضرور اور اس کا انتقام. لیکن اس کے رد عمل کے اندر جو چیز ہے، عرب ماں باپ کو کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟ جو ان کے مقاصد تھے، جو ان کے وہ مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس سے وہ کتنا دور ہیں. فلسطینی عوام کا جہاں تک تعلق ہے تو ایسا لگتا ہے پورے جو ماحول ہے اس وقت دنیا کا، تو وہ کافی حد تک کامیاب ہیں، اور ایک فلسطینی ریاست کی طرف جو ہے اس کی قائم ہو نہ ہو وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن عالمی منظر نامے میں ایک آزاد فلسطینی مملکت کے تعلق سے بحث اور مباحثہ بڑے پیمانے پر پورے عالمی سطح پہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ ان کی سب سے پہلی کامیابی ہے کہ آپ ایک جو ہے اس کو جو ہے ایک ڈسکشن کا آپ نے ٹاپک بنا دیا انٹرنیشنل. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں سوال بدل گیا، اس سے پہلے سوال اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تھا، اب فلسطین کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا ہوا. جی جی بالکل بالکل یہی بات ہے. جی تو اب اسی کے اندر ایک چیز اور میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں عربوں کے آپسی اختلافات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی اختلافات ہیں. جو فلسطین کا بھی ان کے اتحاد کا ضامن ہوا کرتا تھا، آج وہ انتشار کا سبب کیسے بن گیا غازی صاحب؟ دیکھیے ایسا ہے، پوری دنیا میں جسے ہم بوڑھا استعمار کہتے ہیں وہ ہے برٹش. جی. اور اس نے پوری دنیا میں صرف اور صرف جو آج امریکہ کا چہرہ ہے، خونی چہرہ، وہی اس سے کہیں خطرناک اور زیادہ برٹش کا ہے. جلیان والے باغ میں کیا کیا تھا؟ ہم ہندوستانیوں نے کیا بگاڑا تھا ان انگریزوں کا کہ جو آپ نے آنکھ بند کر کے گولی چلا دی، ہماری نہتے لوگوں کو مار ڈالا. بے شک. تو کیا اس کے ریاکشن میں یہاں کچھ بننا چاہیے تھا یا نہیں؟ لہٰذا یہاں بھی وجود میں آئی، یہاں بھی ایسے افراد آئے. یہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے خون ریزی کرتا ہے، اور ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان میں پھوٹ ڈالتے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں. وہی فارمولہ اب اپنایا ہے امریکہ نے. یہ تو بوڑھا استعمار ہو گیا، جوان استعمار اس وقت امریکہ ہے. اب امریکہ کو دیکھ لیجئے، تم نے سینٹر ان کا جو تھا اس میں 2000 آدمی مر گئے پوری دنیا میں، تم نے قتل و غارت گری کی، ایک ہری جھنڈی لہرا دی، ٹھیک ہے. افغانستان میں تم نے کیا کیا، ویتنام میں تم نے کیا کیا، عراق میں تم نے کیا کیا، لیبیا میں کیا کیا. 2000 کے بدلے میں اتنے لاکھ تم مارو گے، اور اس کے بعد بھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو مظلوم ہیں. تو یہ جو رفح بارڈر یہ جو اس سے مل رہا ہے مصر سے، میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا سے گزارش کرتا ہوں کسی سے کچھ مت کیجئے، اس رفح بارڈر کو کھلوا دیجئے. یہ جو خواتین 12-13 لاکھ بیٹھی ہوئی ہیں رفح بارڈر پر، یہ مصر میں اندر چلی جائیں، اور اگر کسی کو یہ شک ہو کہ بھئی اس میں کوئی حماس کا آدمی چلا جائے گا تو کوئی نہیں جا سکتا، آپ چیک کر کے بھیج دیجئے، اور پھر جنگ شروع ہوگی. وہی تو میں نے شروع میں کہا تھا، ستم ظریفی تو یہ ہے کہ غیروں سے کیا شکوا کریں، اپنوں سے گلہ ہے. ہاں تو اصل تو ہمیں مصر کے خلاف اٹھنا چاہیے، مصر کے خلاف بولنا چاہیے. وہ کیوں نہیں اس کے لیے بارڈر کھول رہا ہے؟ اور صرف جو ہے یہ جو ہے صرف بارڈر کھولنے کی بات نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے ریسنٹلی 1 ہفتے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں استنبول میں، ترکی کے اندر، بتائیے بھائی اسرائیل کا جہاز جو ہے ہتھیاروں کے ساتھ، جس طرح کی رپورٹس ہیں وہاں پہ ہے آپ کے پاس، وہاں پہ ہے، مطلب یعنی ترکی کے راستے اسرائیل کو جو بھی روکا ہے انہوں نے، پہلے پتہ نہیں کتنے گئے نہیں گئے، کیا ہوا کیسے ہوا، وہ تو ایک جو ہے لائم لائٹ میں آ گیا، لوگوں کو دکھ گیا کہ بھئی یہ اسرائیلی جہاز جا رہا ہے، ترکی میں ہے، یہاں پہ ہے، فلاں جگہ ہے. تو اب آپ بتائیے کہ اس کے خلاف پبلک آ گئی روڈ پہ، سڑک پہ، مظاہرے ہوئے، سب ہوئے. اس سے ٹھیک پہلے آپ دیکھیے سویچ کینال پہ مصر کے اندر، الیگزینڈریا پورٹ پہ، تو یہ جو اسرائیل کے بحری جہاز ہیں، یہ سب جو ہتھیار لے کر کے جا رہے تھے، تو یہ سب کون آدمی ہیں ان کے پیچھے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑے چیمپئنز بولتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم ہیں عرب کاز کے. عرب لیگ کا صدر دفتر قاہرہ، مصر. ترکی جو ہے ان کے بارے میں آپ دیکھیے کتنی باتیں آتی ہیں کہ بھائی آج کی بہت ہی افیکٹو وائس ہے مسلم ورلڈ کی. کیا ہو رہا ہے سب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کمیاں ہیں، اور یہ صرف جو ہے عوام کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے وغیرہ ہو جاتے ہیں سو کالڈ ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر جو ہے.
تو یہ سب جو ہے ذرا سا اس جنگ کو دیکھ کے میں تھوڑا سا ایران کی طرف لے کر کے آ رہا ہوں اس کو. ایران ان کے اندر بظاہر شروع سے ایکٹیو نظر آیا. ہم اس کے ماضی پر نہیں جائیں گے, ماضی میں جائیں گے تو کس نے کیا غلطیاں کی, کس نے, کوئی ایسا نہیں ہے. ابھی فی الحال کی جو حالات ہیں اس کے اندر عرب اور ایران کے تعلقات جو اس وقت کشیدہ تھے, بیچ میں چین کے انٹرفیئر سے کسی حد تک کچھ قربت آئی تھی. کیا اب اس کے بعد جب سے اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا, ایران نے پلٹوار کیا, اور خاص طور سے دوسرا جو یہ جس میں 180 کے قریب میزائل ڈالے گئے تھے, تو اس کے بعد سے جو صدر وزیر خارجہ نے ایران کے سب جگہ کی وزٹ کیا, کچھ آپ کو ان تعلقات کے اندر جو ہے نزدیکیاں نظر آتی ہیں؟ تعلقات یہ جو ہے یہ نزدیکیوں کا صلہ نہیں ہے, یہ مجبوریوں کا صلہ ہیں. تعلقات جو ہیں یہ مجبوری یہ ہے کہ اسرائیل تو میں نے جیسے بتایا کہ وہ تو صرف ایک ظاہری طور پہ ہے. اصل یہ ہے کہ بھئی پوری مغربی دنیا, امریکہ وغیرہ یہ سب جو ہے ان کی ملٹری کے ساتھ یہ ریزسٹنس جو فورسز ہیں لبنان کی, غزہ کی اور بھی جو ہیں, تو یہ جو ریزسٹنس الائنس ہے ان سب کو جو ہے ایک طرح سے پوری قوت بخشی ہے ایران نے ملٹریلی اور جو بھی ہے جیسے بھی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایران اب تک انوالو خود نہیں ہوتا تھا, دنیا کی نظروں میں صرف اس کی پراکسیز وغیرہ لڑتی تھیں. اب ایران براہ راست آ گیا کیونکہ اس کے سفارت خانے کو انہوں نے اس کے جو ہے سفارت خانے کو نشانہ بنایا, تو ایران نے ایک طرح سے ڈیٹرنس شو کیا ہے. تو عرب کی دنیا یا عرب کے جو حکمراں ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے اب تک, ان کو لگ رہا تھا کہ نہیں ایران جو ہے ایک صرف ایسے ہی ہے, ایک مطلب ڈرانے والا ہے بس کہ بھئی یہ ہے فلاں چیز ہے. ویزیبل نہیں تھی ایران کی کیپیبلٹیز جو ہے وہ ویزیبل نہیں تھیں. لیکن یہ 2 بار اسرائیل پر اٹیک کرنے کے بعد ایران کی جو قوت ہے وہ پوری دنیا پہ ظاہر ہوئی ہے. تو یہ قوت کا جو اظہار ہے, تو اس کے بعد چائنا نے کوششیں کی تھیں شروع میں یہ سب ہوا, تو اس کے بعد عربوں کو لگا کہ بھئی اگر ہم اس دور میں موجودہ حالات کے اندر تو اب اگر ہم اسرائیل کے ساتھ جاتے ہیں تو بھئی یہ جو ہے رائے عامہ ہمارے خلاف ہے. خواہشات تو ان کی ابھی وہی ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے پس پردہ یا در پردہ بھلے ہی اسرائیل کے ساتھ جو بھی ریلیشنز وغیرہ ہوں ان کے, جیسے میں نے بہت سارے دیے حوالے, یہ پاسبلٹی ہے کہ عوام کو تھوڑا سا شانت کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے ایک آدھ جو ہے سعودی نے جو ہے ایک بحری مشق کر لی ایران کے ساتھ جی. تو اس طرح کی بہت ساری کوششیں ان کی ہو رہی ہوں گی, کیونکہ اس وقت ایران کیا ہے کہ اختلافات لاکھ سے ہی, پاکستان کے ہی بارڈر ڈسپیوٹ ہیں ایران کے ساتھ, انسرجنٹس وغیرہ کو لے کے کچھ اور ہیں, لیکن کیا یہ سارے کنٹریز اس وقت اس حالت میں ہیں کہ وہ ایران کے خلاف کوئی احتجاج درج کریں یا اس میں جائیں؟ کیونکہ پھر رائے عامہ اس وقت چاہے شیعہ ہو یا کوئی بھی شیعہ ہو سنی ہو, سارے مسلمان ایران کے فیور میں ہیں. تو جب وہ رائے عامہ ایران کے فیور میں ہے تو اس وقت کوئی آدمی رسک والے اس میں جو ہے تو ڈینجر زون میں رہنا نہیں چاہتا. تو اس لیے یہ اس وقت اس میں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ایران کے ساتھ تھوڑے سے دکھاوے کے لیے ہی صحیح آپ جو ہے بظاہر ایسا لگے کہ بھئی ہمارے تعلقات ایران سے بہت اچھے ہو رہے ہیں. اچھا غازی صاحب, ان حالات میں جیسے ہم نے کہا جنگ کا بڑھتا ہوا دائرہ, اس کا ہمارا وہ بھی موضوع میں شروعات میں یہ بھی کہا تھا, اسرائیل نے تو جنگ کو بڑھا دیا, لبنان بھی پہنچا دیا, اور ہم نے دیکھا بظاہر اس نے لبنان کے اندر حزب اللہ کی فرنٹ لائن جو لیڈرشپ تھی اس کو ایک طرح سے ختم کر دیا, اور حماس کی ظاہر سی بات ہے جو ان کے 2 وہ تھے اسماعیل ہنیہ اور یا سنوار, اس کو بھی اس نے ختم کر دیا. فرنٹ لائن نے تو نہیں کہ ایک طرح سے اس کے بھی خاتمہ کر دیا. تو اس طرح سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کیا واقعی ایران اور اس طرح سے اور اسرائیل کے بیچ اگر کوئی جنگ ہوتی تو جنگ کا دائرہ بڑھے گا براہ راست؟ دیکھیے, جنگ کا دائرہ جب تک نیتنیاہو ہیں یہ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کریں گے کہ جنگ سمٹ جائے. یہ دائرہ پھیلاتے ہی رہیں گے, جیسا کہ خبروں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انہیں اپنی کرسی بچانی ہے. جہاں تک بات آپ کی یہ ہے کہ انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا, حزب اللہ کی لیڈرشپ کو, انہوں نے اندازوں میں غلطیاں کی ہیں. دیکھیے, لڑنے کے کئی جذبے ہوتے ہیں. ایک جذبہ تو یہ ہوتا ہے میں اس ملک کا کھا رہا ہوں, فوجی ہوں, مجھے لڑنا ہے جی. ایک اس کے علاوہ اور ہوتا ہے, اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے, میں اس اپنی جگہ کو واپس لوں گا جی. تو اسرائیل نے تو سارا ہی غصب کر رکھا ہے. جی جی.
تو انہیں تو یہ یقین ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن کیا حماس کو اور حزب اللہ کو یقین ہے؟ انہیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہماری جگہ انہوں نے لے رکھی ہے. تو جو جذبہ حماس کے اندر ہو جائے گا وہ جذبہ اسرائیل کی فوج میں نہیں ہوگا. ابھی میں سحر ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو ایک فوجی کو دکھایا، اسرائیلی فوجی ہے اور وہ خودکشی کر رہا ہے. ہاں اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں وہاں سے کچھ. 12,000 کی میرے پاس ایک صحافی کی رپورٹ ہے، 12,000 جو ہیں باقاعدہ یہ ان بیلنس ہو چکے ہیں. ہاں دماغی توازن ان کا، یہ 12,000 تو آ گئی، یہ ان کی رپورٹ، اس سے کہیں زیادہ ہے. کچھ 100 یا 150 فوجی نے ان کے انکار بھی کیا لڑنے سے، انکار بھی کیا ہے لڑنے سے، اور دوسرے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حماس کی لیڈرشپ کو ختم کر دیں گے اور ہم جیت جائیں گے اور تتر بتر ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ یہ جذبہ ابھی ادھر. اچھا 35,000 تم نے بتلائے کہ حماس کے 35,000 ہیں. ارے بھائی 1 سال سے تم 35,000 کو نہ مار سکے، نہتوں کے جن کے پاس نہ تو جہاز ہیں نہ ٹینک ہیں، وہ اکیلے رائفلیں لے کے اور تھوڑے بہت چھوٹے موٹے آتشی ہتھیار لے کے تم سے لڑ رہے ہیں، تو سارے ختم ہو جانے. مقابلہ کر حزب اللہ کے لیے بھی یہ غلطی اندازوں کی جو اندازے کی غلطی انہوں نے حماس کے ساتھ حزب اللہ سے تو بہت مار کھائی ہے ابھی، وہ حالانکہ 2 مرتبہ مار کھا چکے ہیں. اور حزب اللہ نے لبنان سے اپنی جو زمین اس نے ہڑپ کر لی تھی، جیسے فلسطین کی ہڑپ کر لی تھی، لبنان کی بھی کافی دن ہڑپ کر رکھی تھی، اس کو حزب اللہ نے ہی ان سے چھڑایا تھا. اس کے بعد بھی کہ ہم لیڈرشپ کو مار دیں گے ختم ہو جائے گا، نہیں. اب جب واقعی وہ انتظار کر رہے ہیں، حزب اللہ والے انتظار کر رہے ہیں کہ آمنے سامنے کی جنگ ہو، اور جب آمنے سامنے آئے تو کا مرکاوا ٹینک جس کا پوری دنیا میں انہوں نے شور مچا رکھا تھا، مرکاوا، ارے مرکھنا ٹینک تھا وہ جس کو حزب اللہ نے سیٹ، انہوں نے خود اپنی رپورٹ میں کہا 45 مرکاوا ٹینک جو ہیں خود حزب اللہ کے لوگوں نے، تو 45 تو یہ اقرار کر رہا ہے اسرائیل. تو اسی طرح سے غزہ میں جب زمین میں گھسا ہے اور جب آمنے سامنے کی جنگ لڑی تو یہ 1 انچ بھی اس میں گھس کے رہ نہیں سکے، واپس آ چکے ہیں. تو غزہ کے اندر ہی پھنس گیا ایسا لگتا ہے. لہٰذا اگر اس میں واقعی اس میں کچھ ہمت ہے تو دو بدو جنگ لڑ. اچھا اب جو بات کر رہا ہوں نہتوں پہ کیوں مار رہا ہے؟ اب بات کر رہا ہوں میں دنیا کے انٹرسٹ کی. دنیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس جنگ کو کسی صورت سے محدود رکھا جائے. عربوں کا بھی انٹرسٹ یہ ہے اس جنگ کو محدود رکھا جائے یہیں تک، غزہ تک. اس طرح روس کے اپنے انٹرسٹ، جو دنیا کی دوسری ابھرتی ہوئی طاقت ہے، جو دنیا اب بائی پولر ہو گئی دوبارہ سے. اب یہ نہیں رہا کہ سنگل مین 1 مین آرمی جیسا امریکہ تھا اس کے اندر. تو اس کے اندر اس کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں روس کے، کیا روس اس طرح سے اس جنگ کو بڑھائے گا یا دنیا کی طاقتیں اس کے اندر انوالو ہوں گی اور جنگ کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، کوئی ایک بڑی جنگ کی اندر ہی تبدیل ہو جائے گی؟ امریکہ نے اگر سیریس کوشش نہیں کی جنگ روکنے کی تو جنگ کا دائرہ بڑھے گا، اور یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں بالکل نہیں ہوگا کہ جنگ کا دائرہ بڑھے. اس وقت جو ہے امریکہ کی کیلکولیشنز وغیرہ جو ہے وہ بھی بہت ہی رانگ ثابت ہوئی ہیں بہت سارے ایشوز کو لے کے. اور امریکہ جو ہے ابھی آپ دیکھیے ریسنٹلی اقوام متحدہ کے اندر ووٹنگ ہوئی کیوبا کے معاملے پر، صرف امریکہ اور اسرائیل تھے دونوں جنہوں نے ایک دوسرے کی حمایت کی. ادروائز مطلب کیوبا کے اس میں، ورنہ زیادہ تر مطلب سب نے، ان 2 کو چھوڑ کر سب نے اوور ویلمنگ سپورٹ کیوبا کے لیے تھی. تو آپ دیکھیے کہ عالمی سطح پر امریکہ کتنا اکیلا ہو گیا ہے. تو ایک ایسا کنٹری جو اپنے آپ کو بولتا تھا کہ ہم جمہوریت کی قیادت کرتے ہیں دنیا میں، ہم ہیں سب سے بڑی جو ہے مطلب ایک، تو جمہوریت کے علمبردار ہونے کا جو دعویٰ امریکہ کرتا تھا، تو بھائی صاحب وہ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم روس کی اور دیگر ان کی بات کریں، ابھی برکس کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، برکس کے ممبرز کے علاوہ بڑی تعداد میں دیگر ممالک کے رہنما بھی شریک ہوئے اس کے اندر، تقریباً 30 سے زائد ممالک کے لیڈر آئے اس کے اندر. تو روس جو ہے اپنا دائرہ بڑھا رہا ہے، امریکہ کا دائرہ سمٹ رہا ہے، اور روس کے لیے یہ بالکل لگتا ہے کہ اس کو ایک جو ہے جس کو بولتے ہیں موقع پہ چوکا مارنا. تو روس جو ہے اس موقع کو غنیمت جان کر کے اپنے دائرۂ اثر کو اور بڑھائے گا، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ ایران یا حوثی یا عراق کے اندر جو لوگ ہیں یا پھر حزب اللہ یا پھر حماس، ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھائے. کیونکہ برکس کی میٹنگ کے دوران پوتین نے محمود عباس کے علاوہ حماس کے لیڈروں کو بھی ماسکو میں بلایا تھا اور ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. اور اس کے بعد وہ لوگ کئی روز تک جو ہے ماسکو میں رہے، پوتین کے ساتھ میٹنگ ہوئی.
تو اس کے بعد یہ ہے کہ روس کے فیور میں جا رہی ہیں چیزیں. اگر جنگ کا دائرہ بڑھتا ہے تو یہ اگر یوکرین کے اندر امریکہ اور یہ لوگ ہیں تو ان کو ویسٹ ایشیا کے اندر گھیرنے کی روس کی کوشش ہوگی. میں جو تک کہنا چاہتا قدرتی ذخائر تمام تر یہاں موجود ہیں جی. اس کے اندر نہ تو روس کو آپ سے کوئی ہمدردی ہے نہ امریکہ کو آپ سے کوئی ہمدردی ہے. ان کو اس خطے پر اپنی بالادستی قائم کرنی کسی بھی صورت سے. اب بظاہر جو ہے اس وقت امریکہ کی بالادستی ہمیں اس خطے سے کم ہوتی نظر آ رہی ہے. روس اپنا اس دائرے کو بڑھانے کے لیے اس خطے کے اندر، کیونکہ اگر جنگ رکتی ہے تو ایک طرح سے امریکہ کے بالادستی قائم ہوتی ہے کہیں نہ کہیں دوبارہ سے. عرب تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا روس اب اس جنگ کو روکنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے کوشش کرے گا کہ بیک فٹ پر کم سے کم جو ایران جو ہے وہ بیک فٹ پر نہ رہے، جو مسلم ممالک وہ بیک فٹ پر نہ رہیں؟ اس طرح سے یہ بات یہ ہے، روس کے اپنے مفادات ہیں، سب کے اپنے مفادات ہیں، یہ چائنا کے اپنے مفادات ہیں. کیا کوئی آپ کو ایسا سچا کوئی دوست، سچا آدمی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جو ہماری ہمدردی میں اٹھے گا؟ اس زمانے میں کوئی سچا نہیں ملتا ہے دوست. ہر قدم پر ایک فریب دوستی دیتا ہے دوست. ہم نے تو کر لی ہے توبہ دوستی کے نام سے، کانپ جاتے ہیں کسی کا جب کوئی بنتا ہے دوست. تو ایران اس خوش فہمی میں نہیں ہے کہ چائنا میرا دوست ہے، روس میرا دوست ہے. اسے تو بڑے شکار کو ختم کرنے کے لیے ان کا سہارا لینا ضروری ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ روس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پر امریکہ کا اثر و رسوخ ایسے برپا رہے، چاہے جنگ تیسری کیوں نہ، عالمی جنگ تیسری کیوں شروع نہ ہو جائے. وہ نہیں چاہے گا کبھی بھی کہ امریکہ کے یہاں اور ایران بھی نہیں چاہتا. ایران کا بھی کھلا ہے کہ یہاں سے جب تک امریکہ کی بساط نہیں لپیٹ دیں گے تب تک قاسم سلیمانی کا بدلہ نہیں ہوگا. صحیح بات ہے ان کے ساتھ. اچھا، اس خطے کے اندر جو یہ خطہ ہے، اس کے اندر بالادستی کی بات کر رہا تھا، اگر اس کے اندر جنگ خاموش، یہ جنگ رک جاتی، جنگ بند ہو جاتی، تو روس کے جس محاذ پر روس جنگ لڑ رہا ہے یوکرین کے ساتھ، اس سے تو وہاں سے پھر ایک طرح سے امریکہ کو یہاں سے واک اوور مل جائے گا. وہ تو پوری طاقت وہاں پر لگائے گا نا اپنی. تو روس کب چاہے گا اس کو کہ یہاں اس علاقے میں جنگ بند ہو؟ جی نہیں، روس کا جو ہے معاملہ دوسرا ہے. روس یوکرین کے اندر ہے، لیکن اس نے جو ہے شمالی کوریا وغیرہ کو ساتھ میں ملا کر کے کافی حد تک جو ہے، ایکچولی دیکھیے ان سارے کنٹریز کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ایریا بہت بڑا ہے، علاقہ بہت بڑا ہے، لیکن اتنی آبادی نہیں ہے آپ کے پاس، اتنی بڑی اسٹرانگ جو ہے آپ کے پاس ملٹری پرسنل نہیں ہے. تو جب ملٹری کی نفری آپ کے پاس اتنی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ بہت سارے محاذوں پہ جنگ نہیں کر سکتے. تو روس اپنی فوج لے کر کے کہیں آئے گا، اس کے امکانات بہت ہی کم ہیں. وہ تو یوکرین میں ہی جو ہے لڑ لے، یہی روس کے لیے بڑی بات ہے. نہیں دیکھیے، وہ سب چھوٹے موٹے جو ہے 200-500 1000، تو یہ کوئی اتنے تو اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے بھی اپنا دائرہ بڑھایا ہوا ہے. پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں ملٹری پرسنل ہیں اس کے. کبھی جو ہے آپ دیکھیے تو ساؤتھ کوریا میں ہیں، جاپان میں ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں اس کے، پتہ نہیں کتنا نہیں. تو وہ جو ہے تو بیسز بہت سارے ہیں ان کے. اس کو جو ہے بہت زیادہ سبسٹینشیل پریزنس نہیں مانتے. پریزنس اس وقت مانتے ہیں جب وہ پورے کے پوری آپ کی ملٹری جو ہے وہاں پہ 10-20 ہزار 50 ہزار کی تعداد میں ہے اور وہ پوری آپریشنل ہے، کسی کارروائی میں شامل ہے. تو ابھی اس طرح کا تو کوئی ویسا جس طرح کی نہیں ہے. امداد یورپ یونین یا امریکہ کر رہا ہے یوکرین کی، اس طرح کی امداد یا اس طرح کی ہتھیاروں سے امداد تو مل سکتی نا ان لوگوں کو. اگر نہیں، اس طرح کی امداد اسرائیل کو مکمل طور پر مل رہی ہے. ابھی آپ رپورٹ دیکھ لیں تو تقریباً گزشتہ سال جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اس سال کی ابھی رپورٹس نہیں آئی ہیں، تو اکتوبر میں جو ہے 7 اکتوبر 2023 کو اس کے بعد جب یہ پورا جو ہے یہ شروع ہوا ہے، تو اس کے بعد سے رپورٹس ہیں کہ شاید 6-7-8 مہینے کے اندر 6000 سے زیادہ ہوائی جہازوں میں بھر کر کے ہتھیار، 6000 سے زیادہ فلائٹس اسرائیل میں آئی ہیں، برٹین اور امریکہ کی دونوں کی ملا کر کے. تو 6000 فلائٹس بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اور کتنے ہتھیار انہوں نے اسرائیل کو دیے ہوں گے جس کا کنٹینیویشن ابھی بھی جاری ہے. وہ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے وہ جو ہے تو لبنان میں اور غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کس قدر تباہی ہے. بظاہر جو ہمیں اس طرح کی وہاں پر جو لبنان میں اس کے اندر تباہی. ایک اور پہلو، امریکہ الیکشن جو ابھی امریکن الیکشن ہے، اس کے اندر صدر کے انتخاب کے بعد اگر مان لیجئے جیسے کہ اس وقت ایک چانسز ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، ٹرمپ کے آنے سے اس خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گا؟ دیکھیے ایسی بات ہے
کبھی بھی پالیسی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. آپ ٹرمپ کے آنے سے یا ہم ٹرمپ کے آنے سے بہت کچھ امید کر لیں, میں امید کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا کیا کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. خارجہ پالیسی وہی رہے گی. کچھ تھوڑی بہت پالش ہو جائے ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ تو بظاہر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں, چونکہ وہ بہت زیادہ صاف صاف کہہ دیتا ہے اتنے مسلمان ملکوں کو ویزا نہیں دیا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو یہ کم از کم بائیڈن سے بہتر ہے تقابل کے اعتبار سے. کم سے کم وہ کہہ تو دیتا ہے جس سے آدمی سامنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے. یہ عرب جتنی کنٹریز ہیں, یہ امریکہ, یہ سب دوغلے ہیں, یہ منافق ہیں. اور دیکھیے منافق اسے کہتے ہیں, ایک چوہا ہوتا ہے کھیتیوں میں جب پیدا ہوتا ہے کھیتی کھانے کے لیے, تو وہ کبھی بھی سیدھا سوراخ نہیں بناتا, کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں, اور ایک آخر میں بنا لیتا ہے کہ سر پھوڑ کے. لہٰذا سانپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ. جب سانپ اس پہ حملہ کرتا ہے تو وہ یوں جاتا ہے, یوں جاتا ہے, یوں جانے کے بعد یوں نکل کے چلا جاتا ہے, بیچارہ سانپ اسی میں پھنس جاتا ہے. تو یہ ہیں بالکل اسی کھیتی کو کھانے والے چوہے, منافق. منافق اسے کہتی ہے, منافق ہیں. اس لیے وہ جو ہمارا قرآن مجید میں سورہ منافقون ہے, وہ مسلمانوں سے زیادہ ان کے لیے ہے. یہودیوں نے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, بنی اسرائیل کو جتنے معجزے قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں, جی جتنے ان کو رعایت دی گئی, جتنی رعایت دی گئی, اتنی یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے کہا چل لڑنے جاؤ, کہیں تم اور تمہارا خدا چلا جائے گا لڑنے, تو ہم تو یہیں بیٹھ کے دیکھیں. تو بزدل قوم ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہات نہیں ہے. یقین طور پر امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے کمپیوٹر گیم کے ماہر ہیں, یہ زمین پر جب بھی آئیں گے, زمین پہ نہیں آتے ہیں, ورنہ حزب اللہ سے لڑتے زمین پر. وہی والی بات ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس کے جو نتائج امریکن الیکشن کے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ ابھی جو ہے جس کو ایک بولتے ہیں, ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں موسم کی جو نیوز آتی ہے تو اس کے اندر بولتے ہیں نا کہ مطلع ابر آلود ہے. تو ابھی جو ہے کلیئر نہیں ہے, ابھی دونوں جو ہے 50-50 کا ہے معاملہ. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے جیسے مشیگن وغیرہ ہے اور کچھ اور اسٹیٹس ہیں, تو جو کچھ رپورٹس آ رہی ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی کملا ہیرس اور جو ہے ٹرمپ کے اندر بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو مسلمس وغیرہ کا الائنس ہے تو انہوں نے جو ہے سپورٹ کیا ہے ٹرمپ کو کہ بھائی کملا ہیرس کا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ بلند نہیں آیا. وہ اس کو نہیں چاہتی. اب ڈیپ اسٹیٹ کس کو چاہتی ہے کس کو نہیں چاہتی وہ ایک دوسرا ایشو ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جیسی کہ وہ کی وارننگ بھی دی ہے کہ اگر مجھے زبردستی ہرایا گیا یا میرے ساتھ دھاندلی ہوئی یا مجھے لگا کہ مجھے اس طرح سے ہرایا جا رہا ہے تو پھر اس کا جواب جو ہے بہت ہی بھینکر ہوگا اور بہت ہی خوفناک ہوگا. تو پچھلی بار بھی دیکھا ہم نے وائٹ ہاؤس کے اندر لوگ گھس گئے تھے. اس بات کے امکانات بہت زیادہ وسیع ہیں اور بہت ہی یہ ہے کہ بھئی ایک اسٹرانگ پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے سوشل انریسٹ وغیرہ نہیں ہوگا, لیکن ایک سول انیز, ایک ایسی سول انریسٹ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے امریکہ کے اندر کہ پوری دنیا کو شاید لگے کہ یار یہ امریکہ کے اندر یہ سب کیسے ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں, تو امکان یہی ہے کہ شاید کلیئر کٹ میجورٹی کے ساتھ ٹرمپ دوبارہ صدر بن جائیں, لیکن اگر ٹرمپ نہیں بن پاتے ہیں روس کا کل کا بیان اور جو ہے اور اگر ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ جو ہے کملا ہیرس کو بناتا ہے مطلب کسی بھی طرح سے, تو وہ جو ہے پھر دیکھنا ہوگا کہ بھائی اس کا کیا ہے. تو ابھی جو ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. روس کے جو مشیر ہیں جو ان کا جو سیکیورٹی اہلکار انہوں نے کہا کل اس بارے میں کہ اگر جو ہے روس کہ وہ امریکہ کے اندر اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو کینیڈا کی طرح سے ان کا مرڈر ہو جائے گا. دیکھیے یہ اس بات کے لیے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک طرح سے اشارہ یہ تھا کہ اگر وہ ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف کچھ جانے کی کوشش کرتے, کچھ بڑا ڈیسیزن لینے کی کوشش کرتے, تو ان کا انجام جو کینیڈا کا ہوا وہ ہوگا. دیکھیے ایسا ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں, سب کی اپنی وہ ہے, یہ دنیا پروپیگنڈا وار میں ہے لگی ہوئی ہے, تو کس کے بیان کو ہم کس نظریے سے دیکھیں گے. روس کے مفادات ہیں اپنے, اب اس نے بیان کیسے دیا کیا ہے یہ تو وہ لوگ جانیں گے بہتر طور پر. لیکن یہ ہے کہ 2-3 بار ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, 2-1 بار, اور جو ہے یہ سب ہیں, اور یہ بات بھی دنیا کہتی ہے کہ بھئی وہ ڈیپ اسٹیٹ کا آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے بزنس مین ہے, وہ نہیں چاہتا کہ بھئی دنیا کے اندر وار ہو, اس کو تو اپنا دھندا کرنا ہے. لیکن سب کے باوجود جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ بھئی جو ہے خارجہ پالیسی یا جو, تو وہ سب جو ہے اچانک کسی شخصیت یا کسی آدمی کے آنے سے چینج نہیں ہوتی ہیں. ہاں تھوڑی بہت دیر کے لیے ان کے اندر لگتا ہے کہ ایک نیچر تھوڑی سی پالشڈ ہو گئی, یہ سب ہو گیا, تو یہ سب جو ہے
چیزیں کچھ دکھاوے کہ اس پہ جو ہے کہ بھی بظاہر ایسا ہو گیا کہ بھی نرم ہو گیا ہے سب، تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن زیادہ تر امکانات یہی ہے کہ ٹرمپ آئیں یا پھر کملا ہیرس کوئی بھی صدر بنے، اسرائیل پر دباؤ اب وہ ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ ایفیکٹولی رول ہو ابھی سکتا تک تو ہے. ناکام رہے. نہیں، ناکام اس لیے رہے ہیں کیونکہ وہاں الیکشن ہے، یہودیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، پیسے وغیرہ کا معاملہ ہے، سب کچھ ہے. تو اگر الیکشن کے دوران وہ بہت زیادہ پریشر کریٹ کرتے، الیکشن تو جو بھی لڑ رہا ہے اسلام پر لڑ رہا ہے کہ ہم غزہ کے اندر جنگ بند کرائیں گے. نہیں، وہ نام بھلے ہی ہو، پوری دنیا جانتی ہے الیکشن کس نام پہ لڑا جا رہا ہے. الیکشن ابھی پورے کا پورا جو ہے یہ ہے کہ بھیا ٹرمپ چاہتے ہیں کہ میں جیتوں، کملا ہیرس چاہتی ہیں کہ میں جیتوں. تو ہر کینڈیڈیٹ چاہتا ہے اور اس جیت کے لیے ان کو جو ہے یہودی ووٹوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہودی پیسوں کی بھی ضرورت ہے. تو اور ہم جو ہے میں یہ بولوں گا اس میں کہ بھئی ہمیں یہودی نہیں بلکہ صہیونی کہنا چاہیے. تو یہ جو ہے ایک طرح سے زائنزم جو ہے تو اس کے شکنجے میں یہ لوگ ہیں. تو اب اس کو دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، ایوالو سچویشن کیسے. اچھا، اس خطے کا فی الحال مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو بڑے اس سلسلے میں علیحدہ نظریہ رکھتے ہیں. جی. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ بجائے تھمنے کے بڑھے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت سے ظلم سے باز نہیں آ رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ کھڑی تماشا تو دیکھ رہی ہے. لیکن ابھی UN کی جو کھڑی ہوئی تھی فورس، ان پہ حملہ کیا یا نہیں اسرائیل نے؟ کیا. تو سب کو بولنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کوئی بولا؟ ہاں، تھوڑی سی مذمت کر دی، یہ کر دیا. بٹ ہمارے فوجی یہاں مر گئے، ہمارے ملک کے اس کے زخمی ہو گئے اور تم کچھ کہہ ہی نہیں رہے. تو جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے ہم تو مری، یہ 7 اکتوبر جو تھا یعنی رد عمل تھا. 70 سال سے جب مارے ہم تو ایسے بھی مرنے، تو اب تو مار کے مریں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں حالات اتنے خطرناک موڑ پہ آ گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے، جو میں نہیں چاہتا دل سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم یہ تبدیل ہو جائے یہیں سے. اگر اس پہ کودے گا کوئی بھی، جو ایران نے کہہ دیا میں جواب دوں گا، تو وہ جواب دے گا. اس کے ہاں جھوٹی پالیسی نہیں ہوتی ہے، سب نے دیکھ لیا، وہ دے گا. اس کے بعد یہ پھر یہ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے ایک اور چلا جائے گا. اگر ملک سے ملک ٹکرا گیا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. حزب اللہ پہ یا حماس پہ نہ تو ہوائی جہاز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اور دوسرے، وہی تو لیے ہوئے ہیں. ان کے پاس ایئرپورٹ بھی نہیں ہے، کہاں سے اڑا کے تمہارے کیسے، اور تو آتا اوپر سے بمباری کر کے چلا جاتا ہے. یہ تو خیر کیمپوں میں صرف اور صرف فلسطینی رہا کرتے تھے، آج اسرائیلی بھی کیمپ ڈھونڈ رہے ہیں، آج اسرائیل بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں. کل یہ لاشیں اٹھاتے تھے حماس، آج یہ بھی لاشیں اٹھا رہا ہے. نہیں، یہ تو ہمارا ایک جو لبرل طبقہ ہے وہ اس کو نیتنیاہو کی اپنی پرسنل اس سے اس جنگ کو جوڑ دیتا کہ نیتنیاہو کے خلاف یہ چارجز ہے، فلاں چارجز ہے، اور نیتنیاہو صرف اپنے لیے جنگ لڑ رہا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے جو اسرائیل ہے اس کا جو شروع سے روز اول سے اس کا جو منصوبہ گریٹر اسرائیل کا ہے وہ اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. اس چیز سے جو ہمارا ایک لبرل طبقہ جو ہے وہ آنکھ موند لیتا ہے، تو وہ کس حد تک لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. جی نہیں، لبرل طبقہ گمراہ کر نہیں رہا ہے، بلکہ جو ہے ایک بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو چاہتی ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، جو بھی ہے ہو گیا، ٹھیک ہے بھئی، جانے دو، ٹھیک ہے، امن، شانتی. تو یہ جو ہے، تو یہ طبقہ وہ ہے جس کو بولتے ہیں شتر مرغ، جو ہے جیسے جو ہے جب طوفان آتا ہے تو وہ جو ہے ریت میں اپنے سر کو جو ہے دبا لیتا ہے کہ بھئی جو ہے طوفان گزر جائے گا اور ایسے ویسے. تو دنیا جانتی ہے جو چیز حقیقت ہے وہ آ کے رہے گی، وہ چیز برپا ہونی ہے تو ہو کے رہے گی. تو صرف آپ جو ہے بول لیں کہ نہیں نیتنیاہو کا یہ ہے. اب تک جتنے وزرائے اعظم سابقہ گزرے ہیں اسرائیل کے، سب کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے، خونریزی والی رہی ہے، قتل و غارت گری والی رہی ہے. تو اس میں جو ہے صرف یہ بولنا کہ یہ سب ہے تو وہ سب ہے، تو نہیں، یہ سب بس نہیں ہے. آخر میں آپ کا اس کے اندر کوئی جو لوگ مایوس کن ہیں، دونوں سے آپ سے کمنٹ چاہوں گا کہ جو لوگ بظاہر حالات صورتحال سے ظاہر سی باتیں بڑے افسوسناک اور دل کو افسردہ کرنے والے مناظر اس طرح کے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہاں سے لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے اور بڑے افسوس بھی اور مایوسی کی لہر بھی، کہیں نہیں مایوس بھی ہو جاتے ہیں ان حالات سے.
ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دونوں سے کہوں مجھے. میں عرض کروں آپ سے، اور جہاں جہاں تک میری یہ آواز جائے آپ کے ٹی وی کے ذریعے سے، میں انہیں یہ خوشخبری اور نوید دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بظاہر حالات اچھے نہیں ہیں، مایوس کن ہیں، لیکن جس روز یہ مصری جو ہے عبد الفتاح سیسی بارڈر کھول دے گا، انشاءاللہ اس وقت نقشہ کچھ اور ہی ہوگا اور اصل جنگ اسی وقت ہوگی. ابھی تو جھڑپیں ہو رہی ہیں، دروازے تک بھی آنی ہے. جی. دیکھیے جنگ میں جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ایک مطلب نارمل ہے، اور جو ہے اس کے اندر رہتا ہے. کبھی لگتا ہے ہمیں کہ یہ والا فریق اوپر ہے، لگتا ہے کہ نہیں دوسرا والا فریق ہے. تو جنگ کے اندر اس طرح کے حالات آتے ہیں، اور جو ہے اس میں خاص طور سے جو لوگ اس زمین کے اصل مالک ہیں فلسطینی، اور وہ لوگ جس طرح سے مجھ سے مزاحمت کا ان کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے، اور آج بھی جو مزاحمت جاری ہے ان کی، تو اس کو دیکھ کر کے لگتا نہیں ہے کہ وہ جو ہے سرنڈر موڈ میں ہیں. اور یہ جو ہے مطلب اب فلسطین جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل اس پہ ہے، ایرینا پہ، تو کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے مشرق وسطیٰ کے حالات کے اندر جنگ کا بڑھتا دائرہ، اس کے اندر کچھ مایوس کن حالات. لیکن جو لوگ ان سب چیزوں سے مایوس ہو جاتے ہیں یا ان کو لگ رہا ہے کہ حالات مایوس کن ہیں، بظاہر ضرور جیسے ہمارے دونوں پینلسٹ نے کہا کہ مایوس کن نظر آتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجیے گا کہ کیا اسرائیل نے جو اپنے مقاصد طے کیے تھے کیا وہ حاصل کر پایا؟ اس نے کہا تھا حماس کا خاتمہ، کیا وہ کر پایا؟ کیا وہ اپنے یرغمالیوں کو جو اس نے کہا تھا چھڑا لے گا، کیا وہ چھڑا پایا؟ اور جہاں تک بات ہے، اب اس کے لوگ خود کہہ رہے ہیں وہاں کے کہ یہ حماس ایک نظریہ ہے، اور نظریہ جو کبھی مرتا نہیں ہے. معیشت اس کی تباہ ہو چکی ہے. مظاہرے وہاں ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر اس کے خلاف، یہاں نہیں ہوا، جبکہ یہاں پہ سب لوگ اپنے بچوں کی، ماؤں کی، خواتین کی، اپنے بزرگوں کی قربانیاں دی ہیں، ناحق ان کا خون بہایا گیا، لیکن آج بھی وہ جم کر کے کھڑے ہوئے ہیں. تو اہل ایمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرتے. ہاں یہ ضرور ہمیں کہ ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ جنگ کا دائرہ بڑھے، کیونکہ جنگ کا دائرہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کر کے جائے گا جتنی جلدی ہو. لیکن اس کے اندر آپ سوچئے، اس کے اندر ایک خوشائن پہلو ایک اور بھی ہے. جو اب تک ایک سوال تھا کہ اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کا سوال تھا، اب سوال بدل گیا. اب فلسطین کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ فلسطین کی ریاست جو قائم ہو کر کے رہے گی. بظاہر جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ان لوگوں کو، اس خطے کے لوگوں کو اس آزمائش میں جس میں مبتلا کیا ہے، ہماری دعا ہے کہ کسی کو اس کے اندر مبتلا نہ کرے. اور اگر خدا نخواستہ یہ آزمائش مطلوب ہے تو پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، اسی طرح سے کل امت کو ثابت قدم رکھے. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شمولیت کے لیے تہہ دل سے شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو بھی دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.